السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے موت پر اور قیامت پر ہمارا ایمان ہے کہ جس دن ہر زندہ چیز کو فنا ہو جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی ذات باقی نہیں رہے گی۔ اس روز مردوں کو قبروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ پائے گا۔ قیامت کے متعلق تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو ڈرایا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا تھا، لہٰذا آپ نے قیامت کی تمام نشانیوں کو کھول کھول کر امت کو بیان فرما دیا اور انہیں واضح طور پر امت کے سامنے اس طرح سے بیان کر دیا کہ لوگ جب بھی انہیں اپنے سامنے ہوتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ قیامت سے متعلق چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں جانیں گے، اور یہ بھی کہ آج کے دور کے اندر وہ کس حد تک پوری ہو چکی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت سے متعلق سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو اس دن کے متعلق کچھ علم ہے؟ یعنی کیا آپ کو قیامت کے آنے کے بارے میں کچھ علم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور قیامت کے بارے میں بہت ساری نشانیوں کو بیان فرما دیا جن کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ ان نشانیوں کو اپنے سامنے ہوتا دیکھیں تو فوراً سے پہچان لیں۔ ویسے تو ان نشانیوں کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن ان میں سے جو اہم ترین ہیں ان کو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی نشانی قیامت کے متعلق بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ آخری وقتوں کے اندر بچے غصے سے بھرے ہوں گے، یعنی کہ غصے کے اندر وہ ماں باپ اور بڑوں کا ادب و احترام بھول جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ تذابیت سے بھری جلانے والی بارشیں ہوں گی، برے لوگوں کی کثرت ہوگی، لوگ بے ایمان اور ناقابل اعتماد لوگوں پر بھروسہ کریں گے، یعنی کہ قابل اعتماد لوگوں کو جھوٹا سمجھیں گے، جس کا اندازہ ہم دنیا بھر کے لیڈرز کی طویل فہرست کو دیکھ کر آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ سچے لوگوں کو جھوٹا اور جھوٹے لوگوں کو سچا بنا کر آج ہمارا میڈیا کس طرح سے عوام کو بیوقوف بناتا ہے، انہیں حقائق سے دور کر کے اور گمراہ کر کے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان مواصلات مسلسل بڑھ جائے گی، اس کے لیے آپ نے لفظ مواصلات کا استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ دنیا کا حال گھروں میں رہ کر جانیں گے، لیکن انہیں اپنے پاس رہنے والے ہمسائے کی خبر نہیں ہوگی، جس کا ہم واضح طور پر اپنی روزمرہ زندگی کے اندر، شہری زندگی خصوصاً اپر کلاس کے اندر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن دیہاتی ایریاز کے اندر ابھی بھی یہ بہت کم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ دنیا پر منافق لوگ حکومت کریں گے، دنیا کے بدترین لوگ مارکیٹ پر قابض ہو جائیں گے، اور آج ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ تمام بینکنگ سسٹم نہ صرف یہودیوں کا ایجاد کردہ ہے بلکہ انہی کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے مالیاتی ادارے جیسے کہ ورلڈ بینک اور IMF وغیرہ بھی انہی کے کنٹرول میں ہیں، جن کی بدولت یہ پوری دنیا کے معاشی نظام کے اندر اپنی جڑوں کو پھیلائے رکھتے ہیں اور کسی بھی وقت انہیں معاشی طور پر تباہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ مسجدیں انتہائی خوبصورت ہوں گی، انہیں خوبصورت پتھروں، کارپیٹ، محراب اور دنیا بھر کی خوبصورتی سے ایسے سجایا جائے گا کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں، لیکن لوگوں کے دل عبادت سے خالی ہوں گے، وہ بغیر خوشی اور خضوع کے نماز پڑھیں گے کیونکہ ان کے دل مسجدوں کی آرائشوں کو دیکھ کر انہی پر ٹھہر جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا دنیا بھر کے اندر ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا دنیا بھر کے اندر مسجدیں عبادت کی بجائے خوبصورتی کے معیار پر نہیں بنائی جا رہی؟ خاص طور پر عرب ممالک کے اندر ہمیں یہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آخری وقتوں کے اندر مومن ایک بدصورت بکری سے بھی زیادہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسے ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اور آج ذرا عرب ممالک کی حالت پر نظر ڈالیں، روہنگیا، شام اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر کے کیا انہیں ذلیل نہیں کیا جا رہا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بڑے پیمانے پر ہم جنس پرستی دیکھو گے۔ جی ہاں، وہی ہم جنس پرستی جس کو یورپی ممالک کے اندر باقاعدہ قانونی حیثیت دے دی گئی ہے اور مسلم ممالک کو بھی انہیں اپنانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ جوان لوگوں کے پاس بے تحاشا دولت ہوگی، تم ایسی طریقیں دیکھو گے جو لوگوں کو بے حیا اور بد تہذیب بنا دیں گی، یعنی انہیں اسلام سے دور کر کے گمراہ کر دیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کی تہذیب کو تباہ ہوتے دیکھو گے، یعنی کہ قتل و غارت اور تباہی دنیا کی تہذیب کا حصہ بن جائے گی اور ہر جگہ جنگیں ہوں گی اور خون بہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیقی کے آلات ان کے سروں پر ہوں گے، اندازہ لگائیں کہ ان کے سروں پر۔ یہ بات آپ نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمائی، جب ایسی کسی چیز کا نام و نشان موجود نہیں تھا، اور آج کے دور کے اندر یہ ہمارے سروں پر ہیڈ فونز کی صورت میں موجود ہیں
اور ہمیں ایسے لوگ آج ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کی نقلیں اتارنا اور ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے دیکھو گے۔ آج ہمارے سامنے ٹی وی شوز پر اسے آرٹ کی شکل دیکھ کر نہ صرف اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے بلکہ اس پر باقاعدہ پروگرامز موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اے ابن مسعود، تم بغیر نکاح کے اولادیں ہوتے دیکھو گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فتن ایک میٹ کی طرح لوگوں کو دکھایا جائے گا، اس کی 2 سائڈز ہوں گی، ایک ہاریزونٹل اور دوسری ورٹیکل، جو کہ آج کا ہمارا ٹی وی سیٹ ہے، اور شیطان اسی کے ذریعے انسانیت کو تشدد دکھا دکھا کر اسے جرائم کا عادی بنا رہا ہے، اور آخری وقتوں کے اندر دجال اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، وہ اپنی چال میں جھومتی ہوں گی اور اسی کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ آج اس نشانی کو ہم فیشن ڈیزائننگ کی مدد سے تیار ہونے والے بے حیائی کے لباسوں کی صورت میں پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جنہیں پہن کر عورتوں کے نسوانی خد و خال نہ صرف واضح ہوتے ہیں بلکہ مرد ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی۔ اس کے بعد مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے بال بیکٹرین اونٹ کی مانند ہوں گے۔ دوستو، یہ بیکٹرین اونٹ ایران میں ہوا کرتے تھے، یہ عرب میں موجود ہی نہیں تھے۔ پہلی بار ایران سے جب یہ عرب میں آئے تو عرب کے لوگوں نے انہیں پہلی بار دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ نشہ آور چیزیں نہ صرف استعمال کریں گے بلکہ اسے دوسرے ناموں سے پکاریں گے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو کیا مشروبات اور دوسری نشہ آور چیزوں کے اندر شراب کا استعمال معمول نہیں بن گیا، اور اسے لوگ آج فیشن کے طور پر نہ صرف بلا جھجک استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر شادیوں پر، بلکہ اسے گناہ سمجھنے کی بجائے باقاعدہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے امت کو بیان فرمائیں، جب ان نشانیوں کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ عرب کے وہ لوگ جن کے پاس اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے اور ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، وہ قرب قیامت سے پہلے ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر نہ صرف اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے بلکہ باقاعدہ اس پر ایک دوسرے سے مقابلے کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ دولت کی کثرت ہوگی، جس کا عملی مظاہرہ آج ہم عرب کے اندر ابوظہبی، دبئی، UAE، قطر اور بحرین جیسے ممالک کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں، کیونکہ عرب کے وہ لوگ جو آج سے 60 سال پہلے تک دنیا کے غریب ترین لوگ تھے، ان کے پاس اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، آج ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر دنیا کی اونچی ترین عمارتیں بنا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ، جو کہ 828 میٹر اونچی ہے، دبئی میں موجود ہے، جبکہ اس سے بھی اونچی دنیا کی سب سے اونچی عمارت اس وقت سعودی عرب کے شہر جدہ کے اندر زیر تعمیر ہے، جس کا نام ہے جدہ ٹاور، اور یہ پورے 1 کلومیٹر اونچی ہوگی۔ دوستو، ذرا غور کریں کہ کیا یورپ کے پاس کیا ان عمارتوں کو بنانے کی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے؟ نہ صرف موجود ہے بلکہ دراصل ان عمارتوں کو بنانے والی تمام کمپنیاں یورپ کی ہی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ایک قول کو سچ ثابت ہونا ہے، اس لیے یہ عمارتیں صرف عرب کے لوگ ہی بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ سود کے اندر اضافہ ہوگا اور ہر ایک شخص سود سے متاثر ہوگا۔ آج دوستو کریڈٹ کارڈ، مارگیج اور ہم سودی کاروبار سے ہر جگہ سے گرے ہوئے ہیں، جس کا صرف ایک سب سے بڑا ثبوت ہے بینکنگ سسٹم، اور یہ سود کا سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود سے منع فرمایا، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ لوگ آخری وقتوں کے اندر اس سے گرے ہوں گے اور بہت کم لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقتوں کے اندر لوگ پڑھے لکھے ہوں گے مگر پھر بھی جاہل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے علم نہیں ہوگا یا پھر کتابیں نہیں ہوں گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم جاہل ہو جائیں گے، وہ دین کو ایسے سمجھیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے کہ جس کی وجہ سے مزید فتنے جنم لیں گے، اور یقیناً آج ان فتنوں سے ہر شخص واقف ہے، کیونکہ ہر ایک مکتبہ فکر کو ماننے والا دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ مرد اپنی بیوی کے اطاعت کرے گا مگر ماں کی نہیں، وہ دوستوں کی بات سنے گا مگر باپ کو دھتکارے گا۔ کیا آج ہماری نوجوان نسل ایسا نہیں کر رہی؟ دوستو، ان تمام نشانیوں کی فہرست ویسے تو بہت طویل ہے، لیکن بیان کردہ نشانیوں کو سننے کے بعد یقیناً آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قیامت آنے کے اندر کتنا وقت باقی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے متعلق جو تمام نشانیاں بیان فرمائی وہ نہ صرف لفظ بلفظ پوری ہو رہی ہیں، بلکہ آج ہم کس قدر ان کا شکار ہیں، اس کا احتساب
ہم خود کر سکتے ہیں۔ دوستو، اب بھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اس سے پہلے کہ ہم پر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے نیا کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔